بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور کہتے ہیں یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہوئی۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جب ایک محکم سورت نازل کر دی گئی وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال کا حکم آ گیا۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تو اب تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، اب آپ کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہوتی ہے۔ طاعۃ وقول معروف، دیکھو ایمان لائے ہو، ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو تو اطاعت لازم ہے تم پر، طاعۃ وقول معروف، ہاں کوئی مشورہ دینا ہے، بھلی بات کہنی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مشورہ دے سکتے ہو۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، مشورے کے بعد جب فیصلہ ہو جائے، ایک بات طے ہو جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اب اگر انہوں نے جو وعدہ اللہ سے کیا ہوا تھا اور جو میثاق ایمان ان کا ہے اس کو اگر یہ سچا کریں گے، ثابت ہوں گے سچے، تبھی ان کی خیریت ہے، تبھی ان کے لیے بہتری ہے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے ان تولیتم، مطلب اگر تم منہ موڑ لو گے، قتال نہیں کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمین میں فساد ہوگا اور تم اپنے رحمی رشتے قطع کرو گے۔ لیکن میرے نزدیک پہلا مضمون، یہ ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، شیخ الہند کا ہے، پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو خرابی ڈالو ملک میں اور قطع کرو اپنی قرابتیں، مجھے اسی سے اتفاق ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور انہیں بہرا بھی کر دیا ہے اور ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑ چکے ہیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی، یقیناً وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں کے بل مڑ جائیں گے اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی ہو۔ الشیطان سول لہم، شیطان نے در حقیقت ان کے لیے یہ مرحلہ ارتداد کا اور پیچھے مڑ جانے کا آسان کر دیا ہے۔ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ، اور ان کو بڑی طول عمل کے اندر پھنسا دیا ہے، لمبے لمبے ان کی امیدیں ہیں دنیا کے اندر۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہیں ناپسند ہے وہ شے جو اللہ نے نازل کی۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، یہ ناپسند کس کو تھا؟ قریش کو تھا، کفار کو اور یہود کو۔ تو یہ لوگ یہ ایمان تو لے آئے تھے لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ روگ تھا، دلوں میں وہ مرض تھا، وہ نفاق کی بیماری جڑ پکڑ چکی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، جن لوگوں کو یہ اللہ کے اتاری ہوئی کتاب اور اللہ کے اتارے ہوئے احکام پسند نہیں آتے، ان سے جا کر ان کا سنطیعکم فی بعض الامر، تو دیکھیے ہم اگرچہ ایمان تو لے آئے ہیں، وہ محمد کی بات تو ہمیں ماننی ہے لیکن ہم آپ کی بھی اطاعت جاری رکھیں گے، کچھ چیزوں کے اندر آپ کی بات پر ہم عمل کریں گے۔ آپ اللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو کچھ کی یہ خفیہ باتیں کرتے ہیں جا کر۔ فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، تو کیا حال ہوگا ان کا جب کہ ان کی جانیں قبض کریں گے فرشتے، ان کے چہروں پر ضرب لگاتے ہوئے اور ان کی پیٹھوں کے اوپر ضرب لگاتے ہوئے۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی اس چیز کی جو اللہ کو ناپسند ہے۔ وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور ناپسند کیا انہوں نے اللہ کی رضا کو۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے سارے اعمال اکارت کر دیے، حبط کر دیے، یعنی اب تک انہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں جو پڑھی ہیں اور جو بھی کوئی نیکیاں کی ہیں، اب جب مرحلہ آ گیا ہے قتال کا اور یہ جی چرا رہے ہیں تو گویا کہ وہ سارے ان کے اب تک کے جو اعمال ہیں وہ حبط ہو جائیں گے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا سمجھا تھا ان لوگوں نے کہ جن کے دلوں میں یہ روگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو اے نبی آپ کو دکھا دیں کہ یہ ہیں وہ لوگ۔ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، آپ ان کے چہروں سے انہیں خود ہی پہچان لیں گے۔ فَلَعَرَفْتَهُمْ، تو آپ پہچان ہی چکے ہیں انہیں ان کے چہروں سے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور مزید آپ پہچان لیں گے انہیں ان کی گفتگو کے ڈھب سے، انداز سے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ مِنکُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ہم تو لازماً آزمائیں گے تمہیں، یہاں تک کہ ہم، ترجمہ تو ہوگا ہم معلوم کر لیں، ہمیں علم ہو جائے، لیکن چونکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ اللہ کا علم تو قدیم ہے تو یہاں ہم اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم ظاہر کر دیں گے اس کو تاکہ سب کے علم میں آ جائے، سب دیکھ لیں۔ ہم آزمائیں گے تمہیں یہاں تک کہ سب دیکھ لیں کہ مجاہدین کون ہیں تم میں سے
حتیٰ نعلم المجاہدین منکم والصابرین، اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہارے سارے حالات کی پوری طریقے سے تحقیق کر لیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن یضروا اللہ شیئا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روکتے رہے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت میں سرگرم رہے، زدہ میں پڑ گئے، من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، وسیحبط اعمالهم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی حبط کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لا تبطلوا اعمال، اپنے اعمال ضائع نہ کرا بیٹھنا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے وہ روکتے رہے اور یا رکے رہے، یہ دونوں جیسے میں نے عرض کیا کہ صدا یا صدو جو ہے یہ فعل لازم بھی ہے، فعل متعدی بھی ہے۔ ثم ماتوا وهم کفار، اور وہ مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لهم، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا۔ فلا تہنوا، تو اے مسلمانوں تم ڈھیلے نہ پڑو، بودے پن کا مظاہرہ نہ کرو، وتدعوا الی السلم، سیدھا سلم میں، اور تم جو اب یہ کہہ رہے ہو صلح کی بات ہونی چاہیے اور سلامتی کی بات ہونی چاہیے اور خام خواہ کی لڑائی جھگڑا جو ہے اس سے کیا حاصل ہے، یہ جو تم کر رہے ہو یہ نہ کرو۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، بلکہ اب جو مرحلہ آ گیا ہے اب تو سرفروشی کا مرحلہ آ گیا ہے، وانتم الاعلون، اور گھبراؤ نہیں، تم ہی سب سے اونچے رہو گے، سربلند رہو گے، غالب ہوگے۔ واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کی مدد تمہارے شامل حال ہے۔ ولن یترکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے اور کچھ جی کا بہلانا ہے، اس کے سوا کیا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں تو یہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی ٹٹی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم، اگر تم ایمان لاؤ، ایمان پر قائم رہو اور اپنے رب کا تقوی اختیار کیے رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا تمہارے بدلے، تمہارے اجر۔ ولا یسألکم اموالکم، اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا، مطلب یہ کہ سارے مال نہیں مانگتا یا تم سے زبردستی مال نہیں مانگتا۔ دیکھیے دونوں چیز ذہن میں رکھیے، اللہ مال تو مانگتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے؟ کتنی مرتبہ کہا اللہ کی راہ میں انفاق کرو، اللہ کی راہ میں انفاق کرو۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لگا دو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ اللہ کا مال مانگنا تو ہے، لیکن ایک تو یہ کہ جبر نہیں کیا۔ یہ کمال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنی عظیم انقلابی جد و جہد۔ کبھی آپ نے نہیں کہا کہ ایمرجنسی ہے لہذا اب سب کا مال ضبط، فلاں کا مال ضبط، کچھ نہیں، جو بھی تشویق ہے ترغیب ہے، لیکن جس نے دیا اپنی مرضی سے دیا، سوائے ایک جنگ کے نفیر عام بھی نہیں تھی، تشویق ہے ترغیب ہے، حرض المؤمنین علی القتال، نکلو اللہ کی راہ میں، شہادت جو ہے اس کو اپنا مقصود سمجھو، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، جبر نہیں کیا۔ یہ کمال ہے میرے نزدیک، ویسے تو کمال ہر پہلو سے ہے، لیکن یہ نکتہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کہیں بھی کسی صورتحال میں جبر کا معاملہ نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ تم سے جبرن نہیں مانگتا یا کل کے کل مال نہیں مانگتا۔ ان یسألکموہا، اگر وہ تم سے مانگے تمہارے سارے مال، فیحفکم، اور تم پر سختی کرے اور تنگی کرے، تبخلوا، تم بخل سے کام لوگے، ویخرج اضغانکم، اور اللہ ظاہر کر دے گا پھر تمہارے اندر کے کھوٹ کو، جو تمہارا کھوٹ اندر ہے وہ زبانوں پر آ جائے گا، جیسا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر آ گیا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، منافقین نے یہ بات کہہ دی کھلم کھلا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا، سب باغ دکھائے۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں بلایا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے، تمہیں تشویق کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لتنفقوا فی سبیل اللہ، فمنکم من یبخل، تم میں سے کوئی وہ بھی ہے جو بخل سے کام لیتے ہیں، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو کوئی بخل سے کام لے رہا ہے وہ بخل اپنے آپ سے کر رہا ہے، وہ اپنے وہ فائدے چھوڑ رہا ہے کہ جو انفاق سے اسے ملیں گے۔ ایک کے 700 ملتے ہوں تو اگر نہیں دے رہے آپ ایک، تو کس کا گھاٹا کیا؟ اپنا نقصان کیا نا، تو وہ تو اپنی جان سے ہی نفس کا جو ہے بخل کر رہا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، یہ تو تمہارے امتحان کے لیے مانگ رہا ہے تم سے، اللہ کو قرض دو۔ اللہ تعالیٰ تم سے صدقات بھی قبول کر لیتا ہے، وَيَقْبَلُ الصَّدَقَاتِ، صدقات قبول کر لیتا ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے تمہارا اعزاز ہے، اکرام ہے۔ واللہ الغنی، حالانکہ وہ غنی ہے، وانتم الفقراء، اور محتاج اصل میں تم ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، یہ آیت بڑی فیصلہ کن ہے۔ ان تتولوا، اگر تم پیٹھ پھیر لوگے، یستبدل قوما غیرکم، تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔